رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت و عقیدت کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجات بھی۔ اللہ کے پیارے امت کے سہارے مولا کل ختم الرسول نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد برادران اسلام سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کا بے حد و بے کنار شکر ہے جس کی توفیق سے، جس کے فضل سے، جس کے احسان سے آج ہم جناب مسعود احمد نقشبندی صاحب کے گھر میں جمع ہوئے تاکہ رب کائنات کا اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر کر کے ہم اپنے مقدر کو سنوار سکیں۔ میرا مالک میرا آپ سب کا یہاں آنا اپنے بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ مجدہ الکریم نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے ذکر کرنا نہیں کہا، فذکر نہیں کہا کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، بلکہ کہا فحدث، اس کا چرچا کرو۔ چونکہ ذکر اگر کہا جاتا تو ذکر خفی بھی ہوتا ہے اور ذکر جلی بھی ہوتا ہے۔ کوئی اس سے مراد یہ لے لیتا کہ میں گھر میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کروں تو یہ بھی اللہ کی نعمت کا شکر ہوگا۔ کوئی اس سے معنی یہ بھی لے سکتا تھا کہ میں بلند آواز سے کسی کو بتا دوں تو یہ ذکر کا مفہوم پورا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا وہ فحدث، چرچا کرو۔ علماء فرماتے ہیں چرچا کرنا یوں ہے کہ انسان اپنے دوستوں کی نشست میں، دوستوں کی محفل میں لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر انہیں بتائے کہ اس مالک جہاں نے میرے اوپر یہ کرم کیا ہے، اس مالک رب العلا نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمارے بھائی جناب مسعود احمد نقشبندی صاحب نے اپنے گھر میں اس جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ آپ سارے اس دعا کے ساتھ بیٹھیے کہ اللہ رب العزت اس گھر میں اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی اس گھر میں لوگ جو ہیں وہ ابھی موو ہوئے ہیں اللہ رب العزت سب کو اپنی حفظ و پناہ عطا فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام کی آیات بینات سے کرتے ہیں، تو میں بڑے پیار سے، بڑی محبت سے عرض گزار ہوں عزیزم سلیمان اعظم نقشبندی سے کہ آپ اللہ رب العزت کے پاک کلام کی چند آیات کو تلاوت کر کے آج اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ جناب سلیمان اعظم۔